لازوال مثالیں بنائی قائم کی. آج آپ کو تکلیف دی ہے. آج کی اس رپورٹ ہمارے ملک کے کو حالات سننے کے بعد ایک اور کروٹ دل دہل لے رہے ہیں. ایک تو صاحبان نے پی ایس کی صرف ریمارکس نہیں دیے, یہ رپورٹ پہ لکھ دیا ہے آج سپریم کورٹ میں, جب اپنا خون ہی آپ کے خلاف پبلک کر دی گئی ہے. اور یہ تو جو آرمی, یہ آپ کی پاکستان کے اندر ٹی وی پہ بھی سنائی جا رہی ہے, ہمارے بچے, ہمارا مستقبل, آپ کا خون ہی آپ کے خلاف ہو جائے, آگ اور آپ کا نظام بھی کسی کا سہولت کار بن جائے. وہاں پہ پڑھانے والی بڑا معصوم بچیاں, ظلم کی داستان بڑی ہے. ان کی ایج تو زیادہ تھی, میری لیے بچیاں تھیں جنہوں نے ان بچوں کو بچانے کے لیے بھی لازوال, یہ دکھ کی بات ہے, آرمی کا بنائی قائم کی کنٹونمنٹ کا. آج کی اس رپورٹ اور اندر سے ہی کو ان بچوں کو مارنے کے بعد نظام بنتا ہے یا نظام کو دل دہل جاتا ہے کہ معلومات کے باوجود جو جج کو نظر انداز کر کے موقع دیا جاتا ہے. صرف ریمارکس نہیں دیے, یہ رپورٹ میں لکھ دیا ہے کہ ہمارے بچے, ہمارے جب اپنا خون ہی آپ کے خلاف ہو جائے تو وہ کسی حد تک تو ہماری, یہ آپ کی قیادت کی بھی سنائی جا رہی ہے. آپ کا عسکری قیادت اپنے بچوں کو آپ کے خلاف ہو جائے کہ ہمارے بچے, ہمارے جب اپنا خون ہی آپ کے خلاف ہو جائے تو وہ کسی حد تک تو ہماری, یہ آپ کی قیادت کی بھی ظلم کی داستان کہاں ہوگی. اگر یہ دکھ کی بات ہے, بارے میں جانکاری ملی تھی وہ یہی ملی تھی کہ دیپکا پادوکون کس طرح سے دیپکا آگے والی بلیک والی گاڑی ہم اسی کے بالکل بغل میں وہ گاڑی ہم لگائیں گے. اور یہ دیکھیے ریپبلک بھارت اس وقت دیپکا کی گاڑی کے بغل میں گاڑی ہے. کیا دیپکا آپ ڈرگس لیتی ہے؟ دیپکا پادوکون بتائیے, دیپکا پادوکون بتائیے کیا آپ ڈرگس لیتی ہے؟ فی الحال یہ مرسیڈیز گاڑی جو دیپکا پادوکون بارے میں جانکاری ملی تھی وہ یہی ملی تھی کہ دیپکا پادوکون کس طرح کہ ہمارے بچے ہیں تو وہ کسی حد تک ہماری عسکری قیادت کی بھی وہ بچے ہیں. وہ عسکری قیادت اپنے بچوں کو تو بچا لے. اتنی بڑی ناکامی. اب اس میں ہمیں کہا جائے, اگر ہم کہیں تو کہیں گے جی یہ مودی کے دوست بن گئے, جندات کی باتیں کر رہے ہیں. نہیں, میں تو جنرل قمر جاوید باجوہ کے ساتھ کھڑا ہوں, لیکن کیسے کھڑا ہو جاؤں, مجھے بتائیں تو صحیح. تو یہ ایک صورت حالات اب پیدا ہو چکی ہے. اسی وقت آپ کی جو سویلین حکومت ہے وہ لوگوں کو کی جو میڈیسن ہے 700 گنا زیادہ مہنگی کر دے, تو اس کا ذمہ دار ٹھہرا دے وہ میاں نواز شریف کو. سیاستدانوں نے, میں
وہاں تھا وزیر صحت، میں نے 3 دفعہ فیصلے وہ کر رہے ہیں 3 سال میں 3 دفعہ قیمتیں کم کی، پھر زیادہ اس سے کم کی، پھر چوتھی دفعہ پھر زیادہ کم کی، اور ریکارڈ پہ ہے کہ میں نے $10 کروڑ سالانہ پاکستان کے جو باہر چلے جاتے تھے دوائیوں کی صورت میں ملٹی نیشنل کمپنیوں کے ساتھ را مٹیریل کی صورت میں، وہ میں نے بچایا، اور ہر سال وہ بچ رہا ہے۔ اب اس بات کو بھی 20 سال ہو گئے، 22 سال، تو یعنی آج وہ کوئی 1.5 کھرب روپے کے پیسے بھی بچ گئے، فارن ایکسچینج بھی، اور پاکستانیوں کی جیب سے بھی پیسے نہ نکلے۔ تو یہ ایک دکھ کی بات ہے۔ میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ایک نئی چیزیں انہوں نے کروٹ لی ہے، انتہائی قابل مذمت اقدامات ہیں دونوں۔ اے پی ایس کی جو رپورٹ ہے اس میں جو ذمہ دار انہوں نے ٹھہرائے ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہاں بڑے بڑے وہ تو اپنا رستہ بنا جاتے ہیں، ان کو کے خلاف کوئی چارج بھی نہیں لگنے دیں گے، ان کو کوئی سزا بھی نہیں دیں گے۔ 2-4 چھوٹی بیچارے کو وہاں پہ جو کھڑے تھے ان کی غلطیوں کے اوپر ان کو وہ سزا دے دیں گے، جیسے کراچی کی وہ سینکڑے آدمی مر گئے، 2-3 جی ہاں بلدیہ ٹاؤن والا۔ تو یہ ایک بڑا خوفناک حالات ہے ملک کی۔ دوسری طرف یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ انڈیا جو ہے کلسٹر بام کشمیریوں کو مار رہا ہے، پاکستان کے اندر بھی پھینک رہا ہے، بیرونی طور پر بھی ان کا سامنا ہم نے کرنا ہے، لیکن کرے گا کون؟ آپ کل اور آج کے پاکستان کے ٹی وی ان کی خبریں دیکھ لیں، آپ کا اس کو میں سمجھتا ہوں کہ غلط کیا یا صحیح کیا، ان کی سزا بھی آپ سن لیں کہ 7-8 جو لیڈرشپ ہے وہ جا رہی ہے قمر جاوید باجوہ صاحب کو، اور ہمارے ISI کے چیف جنرل فیض صاحب کے پاس، وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے ادارے کی نمائندگی کون کر رہا ہے، ترجمان کون ہے، دروازہ نمبر 4 کا، اس کی آپ حیثیت دیکھ لیں، اس کا قد و قامت دیکھ لیں، اس کا ذمہ دارانہ رول دیکھ لیں، کہ وہ اندر کی خبریں اعلانیہ جو قوم کو بتا رہا ہے، اس کا نام ہے شیخ رشید۔ جس ادارے کی یہ حالت ہو گئی ہو کہ ذاتی غصے کے لیے کسی کو نام لینے کی اب اجازت بھی نہیں ہے ہمارے، بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ یہ ایک تو عمران خان کی حیثیت تو بالکل بیچارے کی پہلی بھی نہیں تھی، تو اب تو اس کی حیثیت جو ہے وہ 0 کی بجائے بھی وہ -0 ہوتا جا رہا ہے۔ وہ ترجمان کہہ رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ کیا بات کرنی تھی انہوں نے کی سیاست دانوں سے، اور وہ کہہ رہے ہیں دونوں کہ وہاں پہ گلگت
گلگت بلتستان کے لیے گئے تھے اور باتیں ساری اور کر رہے ہیں کہ آپ مریم نواز کو کیا سہولتیں دیں گے، ایوب خان کو نواز شریف کو کے لیے رستے نکالے. یار یہ کوئی باتیں کرنے کی ہے؟ سیاستدانوں کو تو کہا جا رہا ہے ایک سائڈ کے اوپر کہ وہاں گئے کیوں. میں کہتا ہوں کوئی سیاستدان اپنے طور پہ جا سکتا ہی نہیں. وہ ان گھروں کی دیواریں اتنی اونچی ہیں کہ سیاستدانوں کے پاس کوئی ابھی تک کوئی ان کے پاس اتنا بڑا ڈرون نہیں ہے کہ اس سے گزر کے وہاں جا کے گرے. کون بلا رہا ہے؟ کون سارے مسائل حل کر رہا ہے؟ کن سے باتیں کر رہا ہے؟ ساری ملک کی سیاست کا فیصلہ کون کر رہا ہے؟ اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں سیاست سے باہر رکھا جائے. الحمدللہ اس پہ تو میں بہت خوش ہوا تھا کہ جناب قمر جاوید باجوہ صاحب اور فیض احمد فیض صاحب جنرل فیض صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاست تو اپنے پاس رکھے. یہ فیصلے وہ کر رہے ہیں، ان کی زندگیوں کے موت کے فیصلے بھی وہ کر رہے ہیں. یہ ایسی دھما چوکڑی مچ گئی ہے. اس کے بعد یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. جنرل قمر باجوہ صاحب آپ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. کل اور پرسوں کی خبروں کے بعد فیض صاحب آپ تو لوگوں کے اندر نوٹ تقسیم کر رہے تھے، ہزار کے گن کے بتا رہے تھے. آپ یہ قوم کے ساتھ مذاق بند کریں. کیا آرٹیکل 6 جو ہے باقیوں پہ لگتا ہے؟ آپ اپنی ذمہ داری کر دیں پوری. جب آپ یہ حرکتیں کریں گے تو صرف وہاں پرویز مشرف پہ نہیں لگے گا آرٹیکل 6، سر جاوید آشفی پہ بغاوت نہیں لگے گا. یہ ساری چیزیں جو آپ کر رہے ہیں یہی بغاوت ہوتی ہے. اپنے ملک کے آئین سے بغاوت. آپ کو پرواہ بھی نہیں ہے، بے خوف ہو چکے ہیں. آپ کھلونا بنا دیا ہے. 70 سال میں حکومت کرتے بھی رہتے ہیں، کہتے ہیں سیاست کا نام نہ لیا جائے. اب آپ کے جو یہ نیب انتہائی اس ملک کا غلیظ ترین ادارہ ہے، اس کی آفرینش جب ہوئی ہے، پیدا ہوئی ہے، پیدا ہونے کے ساتھ بھی اس کا باپ کوئی اور تھا، نیب کا باپ کوئی اور تھا. تو اس لیے آپ یہ باتیں نہ کریں. سنجیدگی کا ہمیں چاہیے. آپ مجھے کہتے ہیں جی مجھے اگر گرفتار کرنا چاہتے ہیں، میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں میں ساری عمر اپنے اوپر پہرا دیا ہے. نیب کو چیز نکال کے لے آئے، آپ نکالیں گے تو بغاوت نکالیں گے. میں ایسا بندہ آپ کے گلے کے اندر لٹک گیا ہوں جس کو قتل کرنا چاہتے ہیں مار نہیں سکتے. 71-72 سال کے آدمی کو کیسے ماریں گے؟ جیل میں بھیج نہیں سکتے تھے، آج نہیں بھیج سکتے. آپ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کر سکتے. میں جانتا ہوں مجھے جب میرے رستہ ہی نہیں روک سکتے آپ. میں نے کوئی ایک پیسے کی کوئی ایک چیز ہے تو وہ آپ لا چکے ہوتے. اس لیے یہ باتیں میں کر رہا ہوں. مجھے پکڑو، مجھے جیل میں ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ جو عیاشی ہے، یہ عیاشی میں کر رہا ہوں آج. کہ سچی بات کہنے کا جو سچ بولنا ہے وہ بھی ایک عیاشی ہے اس ملک میں. اس عیاشی کے لیے میں نے زندگی قربان کی ہے. میں نے اس کے لیے اپنے اوپر پہرا دیا ہے، اپنی خواہشات کو دفن کیا ہے.
پھر میں 71-72 سال کی عمر میں یہ باتیں کر رہا ہوں. آج مجھے پکڑ سکتے ہیں آپ؟ جرأت ہے کسی جرنیل میں, کسی جج میں, سپریم کورٹ کے ججز بیٹھے ہوئے ہیں, جرأت ہے پکڑ سکتے ہیں مجھے؟ یہ مجھے لے کے جائیں اندر, لے کے جائیں تو میں ان سے معافی مانگ کے آؤں گا. شرم نہیں آتی ان کو؟ تم سب میرے سامنے بنشتے ہو, چھوٹے چھوٹے قد کے بچوں کی طرح کھیل رہے ہو. ایسا نہ کھیلو. میں اپنے ملک کا محافظ بن کے میں اس کا پہرا دوں گا. میں ہر چور کو کہوں گا, خواہ وہ جرنیل ہو, خواہ وہ جج ہو, خواہ وہ سیاستدان ہو, میں کسی اور کی جنگ نہیں لڑ رہا. شاید میری پارٹی بھی سمجھتی ہوگی کہ یہ ایکسٹریم کی بات کرتا ہے. میں ایکسٹریم کی نہیں کر رہا. میں نے ساری زندگی گوا دی ہے ہر چیز سے. مجھے آج میں آدھا رہ گیا ہوں, لیکن میں نے کبھی بھی اپنے اس علاج کے لیے بطور اس کے MNA کی بھی ساری عمر میرے لیے علاج کی سہولتیں موجود تھیں. وہ کروڑوں روپے بھی میں نے نہیں لیے. اسی لیے میں نے اپنی بیماری کا علاج بھی آپ سے نہیں کرایا. جو میرا حق آپ نے لکھا ہوا ہے, میں اس کو اپنا حق نہیں سمجھتا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ ملک بھی جو ہے, اس ملک کو لاوارث مت سمجھو. اس کا وارث میں ہوں. اس کی جنگ میں لڑوں گا. یہ باتیں نہ کریں. آپ ٹی وی کھولیں, حیران ہو جاتا ہے آدمی. سوشل میڈیا پہ دنیا جو ہمارا مذاق اڑا رہی ہے. جو جرنیل ہے وہ اپنے اساتذہ کا حساب دے. ملک کو لاوارث مت کہ صرف سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں, انہوں نے ان کا بھی حساب ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ ضرور ہونا چاہیے, لیکن اس سے 10 گنا اثاثے آپ لوگوں نے لوٹے ہیں, بنائے ہیں. آج میں نہیں کہہ رہا تھا, یہ تو محترم بے نظیر نے کہا تھا کہ یہ جو ہے کور کمانڈر نہیں ہے, کروڑ کمانڈر ہے. یہ میرا نعرہ نہیں ہے, محترم بے نظیر نے کہا تھا. سیاستدان آپ کو کہتے رہے, لیکن آپ کے لوگوں کو جون تک نہیں رینگتی. آپ کہتے ہیں کہ ہم ان کو ڈال دیں گے, یا ہمارے ساتھ معافیاں مانگنے کے لیے ہمارے گھروں کے آگے پیچھے آتے رہیں گے. نہیں, رک جائیں, رک جائیں. آگے آگ کا دریا ہے. اس ملک کو, اس قوم کو اس آگ کے دریا میں مت ڈالو. تم خود جھلس جاؤ گے, تم خود جل جاؤ گے. یہ میرا وطن ہے, اس کو ہم آگ کا دریا نہیں بننے دیں گے. اس کو ہم امن کا گہوارہ بنائیں گے. جمہوریت کا رستہ اختیار کرنا پڑے گا. جب آپ کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو پھر اس کے اندر بلیو کرو. قائد اعظم نے کہا تھا, لفظ استعمال کیے تھے, ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ تم نوکر ہو قوم کے, تم جو جرنیل ہو قوم کے نوکر ہو. قائد اعظم نے جب آپ کو نوکر کہا ہے, آپ کہتے ہیں اس کی قیادت. آپ کہتے نہیں ہے کہ کبھی بھی ادارہ نہیں ہوتے, فوج ادارہ نہیں ہوتی, سروسز ہوتے ہیں. جو سروسز ہیں وہ خدمت کرتے ہیں. جو سیاستدان ہوتا ہے وہ پبلک ریپرزینٹیٹیو ہوتا ہے. یہ چیزیں ہمارے ہاں کوئی تسلیم نہیں کرتا. قائد اعظم نے کہا تو آپ نے ان کی ان تقریروں کو اڑا کے رکھ دیا. محترمہ مادر ملت نے کہا, اس کی آپ نے پابندی لگا دی شروع سے. اس کی تقریریں ملک کے اندر ریڈیو پاکستان پہ نہیں آتی تھی. تو اس لیے میں آپ سے اب ہاتھ جوڑ کے نہیں کہوں گا, پہلے میں آپ کی منت ہاتھ جوڑ کے کہتا رہا ہوں. میرے ملک کے جرنیلوں, اب میں کھلے ہاتھوں سے بات کر رہا ہوں, ہاتھ جوڑ کے نہیں کروں گا. کھلے ہاتھوں سے کہہ رہا ہوں کہ قوم کے ہاتھ
کھلنے والے ہیں. ہر ایک کی گردن ان ہاتھوں کے اندر ہوگی. جیسے ملک کا اس طریقے سے ہمارا مذاق بنا دیا ہے پاکستان کا. پوری دنیا کے اندر ایک ملک تو بتا دو جس کے اندر آج تک اس کے تمام اس کے جو لیڈر ہیں, اس کی جو ججز ہیں, اس کے جو چیف جسٹس ہیں, چیف کمانڈر ان چیف ہیں 4-5, وہ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. امریکہ کی ابھی تنخواہیں کھا رہے ہیں. ان کو کیوں نہیں پوچھتے؟ ان کو کیا پوچھے جو ملک کے اندر بیٹھ کے کھا رہے ہیں. اپنے بچوں کو نہیں بچا سکے آپ تو, آپ نے بچوں کو مروا دیا ہے. اور کون کے بچوں کو کیا بچاؤ گے؟ کون آپ سے توقع رکھے گا؟ کون آپ کو سمجھے گا کہ آپ بڑے ولی اللہ ہیں؟ نہیں ہے. آپ یہاں پہ قد چھوٹا کر دیا ہے. اپنا ترجمان شیخ رشید کو بنا کے آپ نے بہت چھوٹا حرکت کی ہے کہ ہر وقت وہ جا کے آپ کا ترجمان بن جائے, اور پھر DGI صاحب آ کے آپ کی ترجمانی کرے, آپ کی ذاتی ترجمانی کرے. کیوں؟ یہ نہیں چلے گا اس ملک میں. یہ اس کو نہیں چلنے دیں گے اور اس کا جواب دینا پڑے گا. مجھے معلوم ہے کتنی چیزیں ہوتی ہیں, آئیں گی نہیں آئیں گی. اور ہم سب قبروں میں پڑے ہوں گے. ملک زندہ رکھنا ہے بچوں کے لیے, آنے والی نسلوں کے لیے. جس کو سزا دینا ہے, ادارے جو دیانتدار ادارے ہوں, نیب بد دیانت ادارہ ہے. 80% اس میں ریٹائرڈ فوجی ہیں, ان کو نوکریاں دی گئی ہیں نیب کے اندر. وہ آپ کے اس نیب کے ذریعے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. وہ ریٹائرڈ جنرلوں کے نام بھی بتاؤں گا, اگر مرانہ آیا تو ویڈیوز بھی لے کے آئیں گے, جو آ کے میرے سامنے وہاں پہ وہ بریف کیسز بھر کے اپنی گاڑیوں میں کمائی کر کے شام کو جاتے تھے, اور اب بھی کر رہے ہیں. ایک دن نہیں ہے جو نیب نے لوگوں کو لوٹا نہ ہو. تو یار کوئی ادارہ رہنے تو دو. کسی کو سچ کی بات کوئی کرے تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے تو میں حاضر ہوں نا, مجھے مارو. مجھے پہلے بھی آپ کہتے رہے کہ آپ کو ایکسیڈنٹ میں مار دیں گے, فلاں میں مار دیں گے. مارے, لیکن میرے جب تک میری سانس ہے میں نہیں یہ چیزیں چلنے دوں گا اس ملک میں. میں اکیلا لڑوں گا, میں کسی اور کو ملا کے بھی نہیں لڑوں گا. میں اکیلا یہ جنگ لڑتا رہا ہوں اور اب بھی لڑوں گا. اور جو آپ نے یہ ٹی وی پہ بٹھائے ہوئے ہیں سارے کے سارے تقریباً 99% جو آپ کے وہاں پہ وہ باتیں کر رہے ہیں اینکرز, میں ان اینکرز کی اصلیت ایک ایک کی جانتا ہوں, ایک ایک کی. جو بظاہر بھی نیوٹرل بیٹھا ہوتا ہے اس کا اندر جانتا ہوں. جو اخباروں میں کالم لکھ رہے ہیں باہر, ان کا اندر جانتا ہوں. اتنا کنٹرول مت کرو. سچائی چھپ نہیں سکے گی, یہ چیزیں باہر نکلے گی. میں لاہور کے اینکرز کو جانتا ہوں, میں کراچی کے اینکرز کو جانتا ہوں, میں اسلام آباد کے اینکرز کو جانتا ہوں. میڈیا کو اتنا بیچاروں کو دیوار سے نہ لٹکاؤ, ان کی مجبوریاں بھی ہے. میں نہیں کہتا کہ وہ بڑے کوئی ان کے پاس کوئی ضمیر نہیں ہے, ضمیر بیچارے کے پاس ہو بھی صحیح. ان کو تو شام کو گھر جانے کی اجازت بھی نہیں ہوتی, جس کو چاہتے ہو اٹھا کے لے جاتے ہو. میڈیا کے اوپر یہ پابندیاں ختم نہیں کرو گے تو پھر سوشل میڈیا دنیا کے اندر, سوشل میڈیا بھی بند کر دو لیکن پوری دنیا کے اندر یہ آواز نہیں رکے گی. ہم ملک کو اتنا بدنام نہیں کر رہے جو یہاں کا مارشل لاء نے بدنام کیا. اور اب جو آپ بیٹھے ہوئے جنرل, سٹنگ جنرل, آپ یہ خرابیاں کر رہے ہیں. ان خرابیوں کا جواب دینا پڑے گا.
آپ کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے. کورٹ مارشل ہوگا تو پھر جا کے اس ملک میں کہیں رکو گے, ورنہ تم نے نہیں رکنا. تم نے ملک کو تباہ کر کے لوٹ کر دوسرے ملکوں کے جزیرے لے کے باہر بیٹھ جانا ہے. بند کرو. میں ہاتھ جوڑ کے نہیں کہہ رہا, کھلے ہاتھوں سے پھر کہہ رہا ہوں, بند کریں. بند کریں گے باتیں, نہ چھیڑیں, مذاق نہ بنائیں. کوئی آپ کی عزت نہیں رہ گئی. اس عزت کے آپ لائق بھی نہیں ہے جس کے لیے ہم جانے دے تھے. تھینک یو. کوئی بہت سوال سوال کی گنجائش آپ نے چھوڑی نہیں ہے. ذرا یہ بتا دیں کہ موجودہ صورتحال میں ایک سوال عوام میں یہ پیدا ہو رہا ہے کہ جب اپوزیشن کی بہت ساری جماعتیں اسٹیبلشمنٹ کے سامنے جو ہے نا وہ آ گئی اے پی سی کے ذریعے, انہوں نے کہا, لیکن عوام یہ پوچھ رہی ہے, عوام اس پر حیران ہے کہ اگست اور ستمبر میں یہ تمام اپوزیشن لیڈر ان سے ملاقاتیں کیوں کرتے رہے, کس بنیاد پہ کرتے رہے؟ دیکھیے عوام نہیں پوچھ رہی, لیکن ٹھیک ہے, یہ سوال بالکل موجود ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی بھی سیاستدان ہو جن کو آپ دیوار کے ساتھ لگائے بیٹھے ہوں اور فیصلے کے ان کی زندگی اور موت کے فیصلے بھی آپ کے ہاتھ میں ہوں, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی آدمی یہ جنگ نہیں لڑ سکتا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اگر وہ مل رہے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم ملک کے جو یہ جنگ ہے, ہم ہر طریقے سے آپ کے تعاون کے لیے تیار ہیں, یہی مل کے کہہ رہے ہیں نا. ذاتی فائدے بھی اٹھانا چاہتے ہوں گے, کیونکہ اگر آپ کے پاس یہ ہے فائدہ دینا اور نقصان دینا, وہ اپنی بات بھی کر لیں گے, لیکن وہ ملک کے لیے آپ کے تابعداری کر رہے ہیں. پھر کیسے کہیں گے کہ وہ آپ کے اداروں کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ وہ جمہوریت ضرور چاہتے ہیں ایک حد تک, ورنہ جو سیاستدان ہیں ہمارے ملک میں کھری بات کروں, ہمارے ملک کی سیاست جو ہے, یہ جب ایوب خان نے ماشاءاللہ لگایا تھا اکتوبر میں, اور اس وقت الیکشن ہونا تھا, 59 کا الیکشن ہو رہا تھا, تو جب الیکشن ہونے لگتا ہے تو پھر ماشاءاللہ آ جاتا ہے. پھر دوبارہ الیکشن کرا کے بھی یحییٰ خان نے جب اقتدار دینا تھا, اسمبلی کا اجلاس بلانا تھا, نہیں بلایا, ملک 2 ٹکڑے ہو گیا. اب سیاستدان کے درمیان میں جو ہے وہ بنائے ہوئے بھی انہی کے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے بھی وہی جنگیں لڑی, ملک بھی ٹوٹ جائے, جمہوریت بھی نہ رہ جائے, تو ان کو جا کے عرض کریں کہ خدا کے لیے اس ملک کے اندر جمہوریت کو آنے دیں. وہ ان کو اٹھا کے پھینک دیتے ہیں جیلوں کے اندر. تو وہ 2-3 یہ وجوہات ہیں, کوئی اچھی بات نہیں ہے سیاستدانوں کا ملنا بھی. لیکن میں نے ساری زندگی, میں آپ سے اگر عرض کروں, سارے CNC جو آئے ہیں سوائے یحییٰ خان کے پاکستان بننے کے بعد, ایوب خان سے لے کے یہ جو آج تک جنرل جو بیٹھے ہوئے ہیں, سب سے میرا ذاتی تعلق ہے, سب سے, ایک سے نہیں, لیکن سب سے ملا ہوں, ڈسکس کیا ہے, باتیں کی ہیں, لیکن میں کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ میرے بارے میں کہہ بھی نہیں سکتے. جرأت ہے تو کہیں, ان میں سے سارے زندہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ عاصم کے بارے میں کہتے ہیں, یہ جو جنرل ہے عاصم بھائی, یہ ساری فیملی میرے بچوں کی طرح ہے. تو یہ کہیں باہر سے تو نہیں آئے, ہم میں ہی سے ہوتے ہیں, سب کے ساتھ تعلقات بھی ہیں ہمارے. لیکن یہ باتیں اگر یہ کریں گے تو اس کی تو اجازت نہیں دے سکتی. اس کو کوئی ملنے کے لیے جائے گا تو اگر وہ بھی کوئی غلط فیصلہ کرائے گا تو ان کو بھی ہم نہیں کریں گے. اسی لیے نواز شریف نے تو پھر پابندی لگائی ہے کہ کوئی بھی نہ جائے. آپ آئین کی بالادستی کے لیے بھی ان کے ساتھ آپ جا کے جھولی نہ پھیلائیں, کیونکہ انہوں نے
کہہ دینا ہے کہ ہم تو سیاست میں ہیں نہیں, یہ سیاستوان, اس کا سیاستدان ہونا ہی یہ آ کے ہمیں سیاست میں ملوث کر رہے ہیں. بھائی آپ تو پہلے ملوث ہیں, آپ تو کر رہے ہیں, وہ تو محنت کر رہے ہیں کہ یہاں کچھ تو رہنے دو, کوئی نوری لنگڑی سیاست تو رہنے دو. یہ آپ کا میڈیا کے حضرات بھی جاتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں خدا کے لیے, وہ ان کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال دیتے ہیں. اس ملک کا یہ بہت زیادہ بری حالت کر دی ہے ہمارے جنرلوں نے. اس کا اب حل کیا ہے کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ بہت خطرناک حل. میں جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں, میں نے اس لیے میں نے آواز اٹھائی ہے, زیادہ میں بولا ہوں, زیادہ میں نے یہ باتیں کی ہیں کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ زبانی باتیں ہیں, لیکن آگے جا کے عملی طور پر اس سے زیادہ خطرناک چیزیں ہو رہی ہیں. میں خونی انقلاب دیکھ رہا ہوں. اس لیے اس سے پہلے جو اس طوفان سے پہلے جیسے کوئی شور مچاتا ہے, جو کوئی بچہ چیختا ہے, چلاتا ہے مصیبت کو سامنے دیکھ کے, میں اس خونی انقلاب کو دیکھ رہا ہوں, اور اس سے پہلے میں یہ چیخ رہا ہوں. میری چیخ سنتے ہوئے بھی مجھے جیل میں کوئی ڈال دے, مجھے اس کی ضمیر کو, میرے کو تھوڑی سی بھی اس پہ شرمندگی نہیں ہوگی, بلکہ میں اپنے ضمیر کے مطابق یہ بات اٹھا رہا ہوں کہ خونی انقلاب آ رہا ہے. اچھا, مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ سڑکوں پر ہیں, لاہور, کراچی اور کل ملتان میں بھی جو ہے یہ ہوا ہے. یہ کوئی پری پلان لگ رہا ہے آپ کو کہ اب جو ہے دوبارہ سے فرقہ واریت کی طرف اور اس جنگ کو جو ہے اس طرف موڑا جا رہا ہے, یا واقعی جو ہے کچھ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں؟ دیکھیے واقعات بھی ہو گئے, اور یہ اختلاف تو ہمیشہ بھی رہا ہے, شیعہ میں, سنی میں, بریلوی میں, اور دیوبندیوں کا بھی بڑا شدید اختلاف رہا ہے. تو اس کا تو میں خود حصہ تھا, دیوبندیوں اور بریلویوں کے جتنے یہ معاملات ہیں. بات یہ ہے کہ چیزیں زمین میں ہوتی ہیں. آپ خود دیکھیں, آپ نے کبھی ماچس اور تیلی کو دیکھا ہے؟ آگ تو نہیں ہوتی, تیلی بھی پڑی ہوئی ہے, ماچس بھی پڑی ہوئی ہے, بس ایک پکڑ کے رگڑنا ہوتا ہے, پھر آگ لگ جاتی ہے. تو اس وقت جو ہے خود بخود یہ نہیں ہو رہا, یہ بین الاقوامی سطح پہ بھی یہ جنگیں لڑی ہے. امریکہ کو بھی فائدہ اس کا ہوا ہے, دوسروں کے بھی فائدہ ہوا ہے, انڈیا کو بھی فائدہ ہوگا. لیکن سب سے بڑھ کے ہمارے پاکستان کے گھر کے اندر, ہمارا گھر کیا ہے, میرا گھر جو محفوظ گھر ہے وہ میری فوج ہے. میں اسی میں جب میرے 2-4 فوجی کھڑے ہوں گے تو میں محفوظ سمجھوں گا. اس سے بڑا میرے لیے حفاظت کا اور کوئی طریقہ بھی نہیں ہے. میں تو جہاں رہتا ہوں میرے وہاں رشتے دار بھی نہیں ہوتے, لاہور میں, وہاں تو میرا محافظ کون ہوتا ہے؟ یہی میری فوج, یہی میری پولیس. لیکن اگر یہ جو طوفان ہے, میں کہہ رہا ہوں خونی طوفان جو ہے تمام اداروں کو کرچی کر دے گا. مذہبی طور پہ جب یہ جنگ چھڑی تو کہاں پہنچے گی. پھر یہ پاکستان تو رہ نہیں سکتا, مسلمان بھی ہم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. اس میں کل عظمت صحابہ اہل بیت کانفرنس میں علماء کرام نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ہیں, انہوں نے نام بھی لیے, کہ انہوں نے یہ کروایا اور آج تک وہ ابھی تک عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں کچھ نہیں کہا گیا, جبکہ انہیں عسکری قیادت اور حکومتی قیادت کی طرف سے بھی یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا, لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا جائے. اگر کہا تھا گورنمنٹ نے تو گورنمنٹ کو اپنے ان وعدوں کی تکمیل کرنی چاہیے تھی, ورنہ یہ تھوڑی سی آگ لگتی ہے پھر کوئی اس کا اس نے آپ سے پوچھ کے نہیں لگنا. میں تو بتا رہا ہوں نا, ہزاروں کے اندر لگ جائے گی, آپ دیکھ لیں گے. یہ میرا خوف ہے جس کی وجہ سے میں چیخ رہا ہوں آپ سے. میں کوئی
जज्बाती नहीं हूँ, समझ यही आते कि मैं, हाँ मुल्क का जब मसला आता है मैं जज्बाती हो जाता हूँ। मैं एक बच्चों का मसला आएगा, वीडियोस बनानी आर्मी स्कूल वालों का, पेशावर वालों की बात आएगी तो मेरी आंखों में खून जरूर आएगा, वहाँ जज्बाती होता हूँ। वरना मैं इंसान हूँ। मैं समझता हूँ कि इस मुल्क को कोई ज़रा भी इन्होंने ये कह रहे गिलगित बल्तिस्तान, ये जानते हैं वो वहाँ की सूरत हाल कैसी है। कौम का फैसला किए बगैर वहाँ बैठ के इमरान खान भी मौजूद नहीं है और गिलगित बल्तिस्तान का फैसला सुना रहा है हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। क्या जरूरत है उसको, किसने उसको ये हक दिया है, क्यों इसने वो उससे मीटिंग बुलाई है। वो इतना कद काट नहीं हो गया जनरल जावेद बाजवा का, अपने कद में रहे, अपने कद के अंदर रहे। वहाँ उसको पता है कि क्या वहाँ क्या आपने मजबूत सवाल उठाए, वहाँ जाके क्या वहाँ जाके खड़ा होगा वो हमें पता है, क्या मुसीबत आएगी वो, और वहाँ तक नहीं रहेगी। उसके बाद वो सारी इस एरिया को जला के रख देगी।